لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات بھیجتے ہیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کو یاد حسین ابن علی علیہ السلام میں برسنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خوشا نصیب ان گزرنے والوں کے کہ جو اپنے دلوں میں محبت اہل بیت لے کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج ایک ایسے ہی صاحب کردار اور مولا کے عاشق کے سلسلے میں جو مجلس برپا ہوئی ہے، حکم تھا کہ ہم چند لمحے حضرت کا ذکر کر کے تو شے آخرت اکٹھا کریں، سو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں سرکار ختمی مرتبت
احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ ظاہر ہے کہ کلام پیغمبر ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کو کون سمجھے گا، مگر آپ بہتر جانتے ہیں کہ کلام کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے ذریعے کلام پابند ہوتا ہے۔ اگر ان اصولوں کو درگزر کر دیا جائے تو حسن کلام ختم ہو جائے، کلام میں عیوب کی آمیزش نظر آئے، تو کلام کا سلسلہ اور اس کا قانون یہ ہے کہ کلام میں مسلسل توازن کا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو عنوان منتخب کیا ہے گفتگو کسی اور طرف چلی جائے۔ جیسے مثلا نظم میں دیکھ لیجئے، نظم کا طریقہ یہ ہے کہ 2 مصروں پر مشتمل ایک شعر ہوتا ہے، لیکن حسن کلام یہی ہے کہ جس بات کا آغاز پہلے مصرے سے ہوا ہے اسی بات کا نتیجہ دوسرے مصرے میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے مصرے میں کوئی اور بات کہی جائے اور دوسرے مصرے میں کوئی اور بات کہی جائے۔ تو کلام کے متواتر ہونے اور متوازن ہونا یہ شرط کلام میں سے ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ اب اگر ہم نے ایسا شعر کہہ دیا کہ 2 مصروں میں 2 مختلف باتیں ہیں تو ادبا انہیں 2 لخت مصرے تو کہیں گے، کبھی اسے شعر نہیں کہیں گے۔ تو جب ہم اپنے یہاں اتنی نوک پلک دیکھتے ہیں گفتگو میں، تو کیا پیغمبر کے یہاں یہ ممکن ہے کہ ربط کلام نہ ہو، حسن کلام نہ ہو؟ کہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کے یہاں سے زیادہ ربط کلام کس کے کلام میں ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن سند دے رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ میری جانب سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو جب یہ طے ہے اور ربط کلام کا برقرار رہنا ضروری ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ ایک طرف چراغ ہدایت فرما رہے ہیں، دوسری طرف سفینہ نجات فرما رہے ہیں، تو یہ چراغ کا سفینے سے کیا ربط ہے، سفینے کا چراغ سے کیا ربط ہے؟ ہم نہ سمجھ سکیں یہ ہماری عقل کی خامی ہے، مگر خلق اول، خلق اول، عقل اول سرکار رسالت پناہ نے اگر فرمایا ہے کہ میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے، تو کوئی تو اس میں راز پوشیدہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، گویا پیغمبر پہچانوانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ توجہ فرمائیے گا، کلیہ یہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے بلندیوں کی ضد ہے پستی، روشنی کی ضد ہے اندھیرا، غور فرمائیے گا، علم کی ضد ہے جہالت، تو علم پہچانا گیا جہالت کی تاریکیوں کے سبب، روشنی پہچانی گئی اندھیروں کے سبب، ذرا غور فرمائیے گا، بلندی پہچانی گئی پستی کے سبب۔ یعنی اگر کسی شے کو پہچانوانا ہوتا ہے تو اس کی ضد بیان کی جاتی ہے۔ پیغمبر نے چراغ ہدایت تو کہا حسین مظلوم کو، مگر چراغ کی ضد نہ بیان کی، سفینہ نجات تو کہا مگر سفینے کی ضد نہ بیان کی۔ آئیے پیغمبر کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب چراغ کی حیثیت سے پہچانوانا تھا تو چراغ کی ضد کیوں نہ بیان کی، یعنی آندھیوں کا ذکر کیوں نہ کیا،
جب سفینے کی حیثیت سے پہچانوانا تھا تو طوفانوں کا ذکر کیوں نہ کیا؟ عجب نہیں پیغمبر آواز دے، تجھے کیا خبر؟ جب حسین جیسا چراغ روشن ہو تو کس آندھی کی حیثیت ہے کہ وہ حسین کے مقابل ضد بن کے آئے؟ اللہ اکبر۔ اور جب حسین جیسا سفینہ رواں دواں ہو تو کس طوفان کی اوقات ہے جو حسین کے مقابل ضد بن کے آئے؟ اس لیے کہ حسین وہ چراغ نہیں جسے آندھیاں بجھائیں، حسین وہ چراغ عزم و ہدایت ہے کہ جو ظلم و ستم کی آندھیوں کو فنا کر دیتا ہے۔ حسین وہ کشتی نہیں جسے طوفان ڈبو دے، بلکہ حسین وہ کشتی ہے جس کی آہٹ پر ظلم و ستم کے طوفان غرق ہو جائیں، اس لیے کہ یہ وہی کشتی ہے جس میں جناب نوح اپنی کشتی سمیت سوار ہیں۔ صلوات بھیجے بآواز بلند۔ آپ سب کو خوش رکھیں، شہزادی جزا دیں آپ کو، تو بات کو سمیٹوں۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے۔ اب حدیث ایک ہے، باتیں دو ہیں، چراغ بھی کہا سفینہ بھی کہا، تو بھئی یہ چراغ کا سفینے سے کیا ربط ہے؟ سفینے کا چراغ سے کیا ربط ہے؟ کون بتائے، کون سمجھائے، گتھی کون سلجھائے کہ چراغ کا سفینے سے کیا تعلق ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے نواسے کے لیے فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے، ذرا یہ تو بتائیے۔ آواز پیغمبر آئی کہ جب آیت سمجھ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آیت سے پوچھ۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ ایک کلام الہی پیغمبر فرماتے ہیں حسین چراغ ہدایت بھی ہیں، حسین سفینہ نجات بھی ہیں، ذرا تو سمجھا کہ دونوں میں ربط کیا ہے۔ سورہ ملک آگے بڑھا، آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صاحب ملک ہے، مالک ملک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کونین کی شاہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت کو بھی خلق کیا اور اسی نے حیات کو بھی خلق کیا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، حدیث میں بھی دو فقرے، چراغ ہدایت سفینہ نجات، آیت میں بھی دو باتیں، اسی نے موت کو بھی خلق کیا، اسی نے حیات کو بھی خلق کیا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں یہ حیات کیا ہے، یہ موت کیا ہے۔ جب پوچھا تو پتہ چلا کہ اصل میں خالق کون و مکان نے حیات بشر کو جب خلق کیا تو اسے دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک کا نام رکھا حیات ظاہری، ایک کا نام رکھا حیات باطنی۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب خالق موت و حیات نے حیات بشر کو دو حصوں میں بانٹا، ایک حیات ظاہری، ایک حیات باطنی۔ تو پھر موت کیا ہے؟ کبھی موت دونوں زندگیوں کے درمیان پردے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اس پردے کو کہتے ہیں کہ جس کے اس پار بھی زندگی ہے، جس کے اس پار بھی زندگی ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موت اسے کہتے ہیں کہ جو اس پردے کا نام ہے، جس کے اس پار بھی زندگی ہے، جس کے اس پار بھی زندگی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کا شانہ پکڑ کے ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں اسماعی فہم، اسماعی فہم، اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ زندگی فقط یہی نہیں ہے بلکہ جسم سے رشتہ جاں کے ٹوٹ جانے کے بعد دوسری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر۔ اور یہی ہماری تمنا ہے، کائنات میں ہماری ہی اکیلی قوم ہے جو موت کی تمنا کرتی ہے، دنیا جینے کی آرزو کرتی ہے، ہم مرنے کی آرزو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک پل جس مولا کے دیدار کے لیے تڑپ تڑپ کے گزارتے ہیں، جب موت آئے گی تو وہی آقا ہماری بالی پر بھی آئے گا، وہی آقا ہماری تربت میں بھی آئے گا، وہی آقا ہماری امداد کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمنا موت شوق زیارت علی ابن ابی طالب کا نام ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں تو اب اللہ نے زندگی کو، بشر کی حیات کو دو حصوں میں بانٹا، حیات ظاہری، حیات باطنی۔ اب یہ حیات ظاہری کیا ہے کہ جس میں ہم آپ جی رہے ہیں، حیات باطنی کیا ہے کہ مرنے کے بعد جس حیات کا آغاز ہوگا وہ حیات باطنی ہے۔ اب میرا سوال ہے، یہ حیات ظاہری اس کا ایوریج کیا ہے؟ کہ 60 برس، 70 برس، 80 برس؟ تو اس کی کچھ ضرورتیں ہیں کہ بالکل ہیں کیا؟ کبھی بھوک لگتی ہے، کھانا ضرورت، پیاس لگتی ہے، پانی ضرورت، گمنامی سے بچنا ہے، شہرت ضرورت، غربت موت ہے، دولت ضرورت، تخت ضرورت، تاج ضرورت، اقتدار ضرورت، حکومت ضرورت، لاہ و لشکر ضرورت۔ تو ایک ایسا شخص جسے بھوک میں کھانا ملا، جسے پیاس میں پانی ملا، جسے غربت میں دولت ملی، جسے گمنامی میں شہرت ملی، جسے تخت و تاج مل گیا، کیا کائنات کا کوئی ایسا دانش کہ اسے تخت بھی ملا، اسے تاج بھی ملا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اسے دولت بھی ملی، اسے اقتدار بھی ملا، کہ کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے نہیں کہے گا کہ تخت و تاج کا ملنا کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہی دلیل کامیابی ہوتا تو پھر کہنا پڑے گا معاذ اللہ فرعون کامیاب اس لیے کہ تخت بھی رکھتا ہے، تاج بھی رکھتا تھا، نمرود کامیاب تخت بھی رکھتا تھا، تاج بھی رکھتا تھا۔ اس کا مطلب تخت و تاج کا ملنا، دولت کا سرمایہ کا ملنا کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر انسان کامیاب کب ہوگا؟ سب کچھ تو مل گیا۔ کہ یاد رکھیے گا، انسان اس حیات ظاہری میں کامیاب جب ہوگا جب اسے ہدایت مل جائے۔ اللہ اکبر، ہدایت مل جائے، اس کا مطلب سب کچھ مل گیا، ہدایت نہ ملی تو ناکام، کچھ نہ ملا ہدایت مل گئی تو کامیاب۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تخت پر بیٹھا ہوا شخص ضروری نہیں ہے کہ کامیاب ہو، مگر بوریے پر بیٹھنے والا ممکن ہے کہ کامیاب ہو، اس لیے کہ ہدایت سبب کامیابی ہے۔ تو خالق حیات نے حیات بشر کو دو حصوں میں بانٹا، حیات ظاہری، حیات باطنی۔ حیات ظاہری کی اہم ضرورت کا نام ہدایت، ہدایت مل گئی تو کامیاب، نہ ملی تو ناکام۔ تو جب اس مختصر سی زندگی کی اتنی اہم ضرورت، تو پھر وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، کیا وہاں کی کوئی ضرورت نہ ہوگی؟ کہ بالکل وہاں کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے لیے تو یہ زندگی گزارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اسی ضرورت کے لیے روزے رکھتے ہیں، اسی ضرورت کے لیے حج کرتے ہیں، اسی ضرورت کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی ضرورت کے لیے۔ بھائی وہ ضرورت ہے کون سی؟ کہ وہاں کی اہم ترین ضرورت کا نام ہے نجات۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق موت حیات باطنی کی اہم ضرورت کا نام ہے نجات۔ یعنی یہاں اگر ہدایت مل گئی تو کامیاب، وہاں اگر نجات مل گئی تو کامیاب۔ پھر دہراتا ہوں جملہ، حیات بشر دو حصوں میں بٹی، حیات ظاہری، حیات باطنی۔ یہاں ہدایت ملی تو کامیاب، وہاں نجات ملی تو کامیاب۔ اب دہرائیے حدیث پیغمبر الہدا والسفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے،
میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے، یعنی پیغمبر نے بتا دیا در در نہ بھٹکنا، در حسین پا جانا۔ اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہدایت چاہیے، حسین چراغ ہدایت ہے۔ اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے نجات چاہیے، حسین سفینہ نجات ہے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات اس دنیا کو بھی کامیاب کرتی ہے، اس دنیا کو بھی کامیاب کرتی ہے۔ کیوں نہ ہو، حسین فرزند ایسے باپ کے ہیں کہ جو روز محشر در جنت پر کھڑے ہوں گے، دروازے بہشت پر کھڑے ہوں گے، پل صراط سے گزرنے والا محشر کا مجمع گزر رہا ہوگا، اور یہی منظر تاریخ نے پیش کیا کہ علی در جنت پر کھڑے ہوں گے، اور یہ جو پل صراط ہے، پل کے دونوں جانب دوزخ کی جلتی ہوئی آگ اور کھائی ہوگی، جو اس پار چلا گیا وہ داخل بہشت ہوگا، لیکن علی دروازے پر کھڑے ہوئے دوزخ کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے ھذا لی ھذا لکا ھذا لی ھذا لکا، یہ میرا ہے اسے آ جانے دے، یہ تیرا ہے اسے تو لے جا، یہ میرا ہے اسے آ جانے دے، یہ تیرا ہے اسے تو لے جا۔ تو جس کا بابا علی مرتضیٰ در جنت پر کھڑا ہو کے پل صراط سے گزرنے والوں کے نتائج اس طرح تقسیم کر رہا ہو، اس کا بیٹا حسین اگر چراغ ہدایت بھی ہو، سفینہ نجات بھی ہو، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ گفتگو تمام کی میں نے ایک ہی واقعہ جس سے چراغ ہدایت ہونا بھی ثابت ہے، سفینہ نجات ہونا بھی ثابت ہے، اور وہ واقعہ جناب حر دلاور کا ہے کہ سلام ہو جناب حر پر، شہدائے فرزند رسول، شہدائے ابن ابو تراب، اللہ اکبر۔ لیکن منزل اول یہ ہے کہ لجاؤ میں فرس پہ ہاتھ ڈالا، حضرت نے آواز دی حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اللہ اکبر۔ اہل نظر مجلس سن رہے ہیں، اہل دل گفتگو سن رہے ہیں، مولا کے چاہنے والے سن رہے ہیں۔ فقرہ کہہ رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ حسین کہہ رہے ہیں حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ وہ حسین ہے جو صبر کا بندہ نہیں ہے، صبر کا خدا ہے، صبر کا بندہ نہیں ہے، صبر کا پروردگار ہے۔ وہ حسین کہہ رہا ہے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ جملہ اہل عرب کے لیے ناگوار تھا۔ حر نے گھبرا کے لجاؤ میں فرس کو چھوڑا اور آواز دی فرزند رسول، مگر آپ کی والدہ تو اتنی عظیم ہیں کہ میں ان کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ حضرت کا فقرہ پشت ضمیر حر پر احساس اور بیداری کا ایسا تازیانہ تھا جس نے وجود حر کو ہلا کے رکھ دیا۔ وقت گزرا، کربلا آئی، شب عاشور، وہ حر کر رات بھر بے قرار رہنا، وہ آنا حسین کے قدموں پر گرنا، امام نے قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اب حدیث یاد رکھیے گا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت بھی ہیں، حسین سفینہ نجات بھی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ کیا کہا تھا؟ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ دنیا یہی کہتی کہ حسین ابن علی نے العیاذ باللہ حر کی ماں کے لیے ایسا جملہ کہا، مگر کتنا کریم ہے میرا مولا کہ جیسے ہی قدموں سے حر کو اٹھایا، حر نے کہا فرزند رسول کیا مجھ جیسے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، اور کیا نام رکھا ہے تیری ماں نے؟
حر، اللہ اکبر، یہاں والدہ حر کا ذکر کیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے کیا نام رکھا ہے تیری ماں نے تیرا؟ حر، یعنی یہ فقرہ مولا کا مادر حر کا ایک قصیدہ ہے، کردار مادر حر کا قصیدہ ہے۔ مولا نے بتا دیا ماں اچھی ہو تو اولاد حسین کے قدموں تک آ ضرور جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نجات کی ضرورت تھی، ہدایت کی ضرورت تھی، تو اس طرح ہدایت دی کہ ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، اور اب نجات کی ضرورت تھی تو رومال زہرا پیشانی پر باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ قریب ہیں حسین کے غم کے دن، قریب ہے ماہ محرم، چرخ پر ہلال محرم نمودار ہوا جاتا ہے۔ چند دنوں کی بات ہے کہ جنگل میں اجڑنے والے ہمارے بوسیدہ مکانوں میں آ جائیں گے کہ حضرت ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان کی میزبانی کے فرائض انجام دے سکیں۔ شب عاشور ہے، حر ہے، بے قراری ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی زیر آسماں آتا ہے، کبھی طرف آسماں دیکھتا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ غلام نے یہ دیکھا، آگے بڑھا، ہاتھ جوڑے، کہ میرے آقا بڑی بڑی جنگوں پر گئے ہو، کبھی ایسا بے چین نہ دیکھا تمہیں، آج کیا ہوا ہے جو ایسے بے قرار ہو؟ حر نے کہا جاننا چاہتا ہے کہاں؟ کہ میرے ساتھ آ۔ حر نے ساتھ لیا، چند قدم آگے بڑھے کہ ذرا کان تو لگا۔ اب جو اس نے کان لگائے تو التش التش التش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ غلام نے کہا میرے آقا یہ تو بڑی دردناک آوازیں ہیں، بچوں کی صدائیں ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اور نے کہا جانتا ہے کس کے بچے ہیں؟ کہ کس کے؟ کرے ساقی کوثر کے بچے ہیں۔ یہی تو سوچ رہا ہوں، روز محشر اگر ساقی کوثر نے پوچھ لیا اور میرے بچے پیاس سے بلکتے رہے تو دیکھتا رہا تو میں کیا جواب دوں گا؟ غلام نے کہا آقا تو پھر کیا فیصلہ کیا؟ ارشاد فرمایا فیصلہ یہ ہے کہ تجھے آزاد کیا، اب میں جا رہا ہوں اپنے مولا کے پاس۔ غلام قدموں پر گر پڑا، وارے میرے مولا کیا سخاوت دکھائی ہے، ارے جب تک دوزخ میں رہے اپنے ساتھ رکھا، جب جنت کو چلے ہمیں چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ روایت کہتی ہے کہ جناب حر، ان کا بیٹا اور غلام ساتھ چلے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے حر کہ حر نے بیٹے سے کہا میرے لال میں مجرم حسین ہوں، مجرم کبھی آزاد کھلے ہاتھوں سے نہیں جاتے، میرے دونوں ہاتھ باندھ دے تاکہ لگے کہ کوئی مجرم آ رہا ہے۔ لیجئے، بیٹے نے ہاتھ باندھ دیے، چند قدم اور آگے بڑھے۔ حر نے کہا میرے لال میں ہی حسین کو یہاں تک لایا، کیسے نظریں ملاؤں گا، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے۔ بیٹے نے پٹی باندھ دی، اب آنکھوں پر پٹی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ شاید یہی غیرت حر تھی کہ رومال زہرا پیشانی کا تاج بن گیا۔ چند قدم چلے ہی تھے کہ اتنے میں بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا کیا ہوا میرے لال؟ کا بابا غضب ہوا، میں دیکھ رہا ہوں علی اکبر چلے آ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھا، بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہ دیکھ رہا ہوں عباس سے دلاور آ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھا، بیٹے نے کئی بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہ بابا غضب ہوا، اب تو خود بنفس نفیس میرے مظلوم آقا حسین استقبال کو چلے آ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھا، خوش کی پائے حسین پر گر پڑا، حسین نے بڑے پیار سے اٹھایا،
کلیجے سے لگایا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا حور سن رہا ہے آوازیں میرے بچے کیسے بلک رہے ہیں تیری وجہ سے، مگر اللہ کرم حسین امام کہتے ہیں حور افسوس ایسے عالم میں آیا کہ جب تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ اجرکم علی اللہ، تمام ہو گئی مجلس، سوگوارو خیمے میں لے کے گئے حضرت۔ تو روایت کہتی ہے کہ خاک پر بچھی ہوئی مسند حضرت تشریف فرما ہوئے، مولا حسین کے پہلو میں علی اکبر بیٹھے، سامنے حر بیٹھا، حر کے پہلو میں حر کا جوان بیٹھا۔ ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ حر کبھی اکبر کو دیکھتا ہے، کبھی حسین غریب کو، کبھی کڑیل جوان کو، کبھی حسین غریب کو۔ میرے مولا نے کہا حر یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا آقا کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کا بیٹا بڑا حسین ہے۔ کہا پھر؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، یہ پرایا دیس ہے، میں چاہتا ہوں اس کا صدقہ اتار کا مولا اسے اجازت دو یہ آپ کے بیٹے اکبر پر فدا ہو جائے۔ لیجئے کڑیل جوان پر فدا ہونے کے لیے حر کا جوان بیٹا چلا۔ شاید حر یہ چاہتا ہو کہ حسین داغ پسر اٹھائیں گے، مگر ان سے پہلے میں بھی تو دیکھوں پسر کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ لیجیے حر کا بیٹا میدان میں آیا، حر کا بیٹا تھا، رجس بڑھا، حملہ کیا، میمنے کو میسرے پر ڈال دیا، میسرے کو میمنے پر پھینک دیا، قلب لشکر کو پامال کر دیا، مگر اکیلا کب تک لڑتا؟ ارے روباہوں نے چھپ کے وار کیے، حر کا بیٹا زخموں کی تاب نہ لا سکا، گھوڑے سے خاک پر گرتے ہوئے کہا بابا میری مدد کو آؤ، آقا حسین میرا سلام قبول کرو۔ میں نے فقرہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، مگر رونے کو کافی ہے۔ باپ کو مدد کے لیے بلا رہا ہے، آقا حسین کو سلام کر رہا ہے، اور نے بیٹے کی آواز سنی۔ باپ تیز قدموں سے دوڑا، یا آپ بہتر جانتے ہیں کہ باپ سے زیادہ جلدی بیٹے تک کون پہنچ سکتا ہے، لیکن ہائے کیا منظر ہے۔ حر جو میدان میں آیا تو اس نے عجب منظر دیکھا، اس سے پہلے زمین کربلا پر مظلوم امام بیٹھا ہوا ہے، میرے مولا حسین کے زانو پر حر کے بیٹے کا سر ہے، امام اس کے بالوں میں انگلیاں پھرا رہے ہیں۔ جیسے ہی حر نے یہ منظر دیکھا گھبرا کے کہا آقا آپ کیوں زحمت کی؟ ارے یہ آپ کے غلام کا لاشا ہے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حر نے کہا آقا آپ نے احسان فرمایا کہ تشریف لائے، مگر اب آپ ادھر آ جائیں تاکہ میں جنازہ اٹھاؤں اس کا۔ کچھ نہ بولے امام، پھر یہی کہا آقا ادھر تشریف لے آئے تاکہ میں جنازہ اٹھاؤں، پھر کچھ نہ بولے۔ جب تیسری بار کا آقا ادھر تشریف لائے تاکہ جنازہ اٹھاؤں، حضرت نے سر اٹھایا، حر کی طرف دیکھا، کہا حر تو نے انصاف نہ کیا، کائنات میں کہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے جوان بیٹے کا جنازہ اس کا باپ اٹھائے؟ ارے میں کہوں گا آقا یہی جملہ اس وقت بہت یاد آئے گا جب کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہوگا، آپ سے نہ اٹھایا جائے گا، آپ تڑپ کے آواز دیں گے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ حسین کی مدد کرو کہ کڑیل جوان کا لاشا مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه والشايعة والرايعة والتابعة
تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا ہوئی ہے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔